یہ دل میرا، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 31۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے فرحانہ امریکہ واپس پہنچ چکی تھی۔ اس بار وہ پاکستان سے الجھنیں اور سوال ساتھ لے کے آئی تھیں۔ ان کے شوہر احسن نوٹ کر رہے تھے کہ فرحانہ خوش نہیں نظر آ رہی۔ وہ ہمیشہ پاکستان سے بہت خوش ہو کے واپس آتی تھیں۔ ہفتوں ان کا موڈ خوشگوار رہتا تھا۔ وہ وہاں کی باتیں دہراتی رہتیں، نورالعین کے ساتھ گزارے دنوں کے قصے سناتی رہتیں۔ پھر اس بار تو وہ اپنی اسی لاڈلی بھانجی کی شادی اٹینڈ کر کے آئی تھیں۔ اس بار تو انہیں زیادہ خوش نظر آنا چاہیے تھا، زیادہ وہاں کے قصے سنانے چاہیے تھے۔ احسن خاموش بیٹھی فرحانہ کے پاس آ کے بیٹھے۔ کیا سوچا جا رہا ہے؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، فرحانہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ جب سے واپس آئی ہو دیکھ رہا ہوں بہت چپ چپ سی ہو۔ نہیں تو، فرحانہ نے بات ٹالنی چاہی۔ کچھ تو ہے فرحانہ، اتنی خوشی خوشی اپنی اکلوتی بھانجی کی شادی اٹینڈ کرنے پاکستان گئی تھی، واپس آئی ہو تو بجھی بجھی سی ہو۔ کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ۔ احسن نے دوبارہ اصرار کیا۔ فرحانہ نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا۔ پاکستان سے بہت سارے سوال، بہت ساری کنفیوژن اپنے ساتھ لائی ہوں احسن، اپنی بہن کے بارے میں، ان کی زندگی اور موت دونوں کے بارے میں۔ وہ دھیمی آواز میں قدرے گمسم سے لہجے میں بولی۔ کیا مطلب؟ تم نیلو باجی کی بات کر رہی ہو؟ احسن نے حیرانی سے پوچھا۔ بات پلے نہیں پڑی تھی۔ فرحانہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ ان کے بارے میں کیا کنفیوژن ہے فرحانہ؟ ان کی ڈیتھ کو تو 21-22 سال گزر چکے ہیں، اب ایسا کیا ہو گیا؟ احسن کے انداز میں تعجب تھا۔ وہاں ایسی بہت سی باتیں ہوئیں جن سے مجھے لگا کہ شاید فاروق بھائی نے باجی کی ڈیتھ کے حوالے سے کافی باتیں ہم سے چھپائی ہیں۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوئیں۔ ہو سکتا ہے یہ سب میرا شک یا وہم ہی ہو، مگر احسن، وہاں امان کے کچھ سوالوں نے مجھے چونکایا، مجھے خیال دلایا کہ اپنی بہن کی موت کے بارے میں نے کبھی یہ سوال کیوں نہیں کیے۔ احسن نے کتاب بند کر کے رکھ دی۔ وہ پوری طرح سیدھی ہو کے بیٹھ گئے۔ جب میں نے وہاں نیلو باجی کی ڈیتھ کی وجہ بننے والے اس ایکسیڈنٹ کے بارے میں سوالات کیے تو ہر ایک نے مجھے الگ الگ جواب دیے۔ فاروق بھائی نے ایکسیڈنٹ دن کے وقت بتایا، ان کے خاندانی ملازمہ نے شام کا وقت بتایا، ان کے پرانے ملازم سے یہ پوچھا کہ ایکسیڈنٹ کے بعد باجی کو فوری طور پر کس ہسپتال لے کے گئے تو اس نے مجھے بوکھلا کے اس ہسپتال کا نام بتایا جو تب بنا ہی نہیں تھا۔ وہ 2001 میں باجی کی ڈیتھ کے کئی سال بعد تعمیر ہوا۔ فرحانہ کی آنکھوں میں درد اور غم پھیلا نظر آ رہا تھا۔ میں نے جب اس بارے میں پوچھنا شروع کیا تو ہر ایک نے یہی کہا، اتنی پرانی بات ہو گئی انہیں ٹھیک سے یاد نہیں۔ کیا پتہ یہی بات ہو، اتنی پرانی بات کی تفصیلات سب کو ٹھیک سے یاد ہی نہ ہو۔ سال بھی تو اتنے گزر گئے ہیں فرحانہ۔ احسن نے تحمل و بردباری سے ان کو جواب دیا۔ آپ کے دادا کا انتقال کب ہوا تھا احسن؟ فرحانہ نے ان کی طرف دیکھ کے سوال کیا۔ 30 سال ہو گئے، 6 فروری تھی، جمعے کا دن تھا، رات کا وقت تھا، انہوں نے حیرت سے جواب دیا۔ وہ اس سوال کا مطلب نہیں سمجھے تھے۔ دیکھا، آپ کو ساری تفصیلات یاد ہیں۔ آپ مجھ سے میرے ماں باپ کے مرنے کا دن اور وقت پوچھیں، میں آپ کو اس دن کی ایک ایک بات تفصیل سے بتاؤں گی۔ امی نے کس رنگ کی شلوار قمیص پہنا ہوا تھا، ابا کے موزے کس رنگ کے تھے، انہوں نے اس دن کیا کھایا تھا، مجھ سے کیا کیا باتیں کی تھیں، وہ سب کچھ مجھے یاد ہے۔ وہ نم آنکھوں سے بولیں۔ جو آپ کی زندگی کے اتنے اہم لوگ ہوتے ہیں، ان کی موت کا دن، لمحہ اور کوئی بھی بات انسان کبھی نہیں بھولتا، چاہے 100 سال ہی کیوں نہ گزر جائیں۔ فرحانہ کی آواز بھرا گئی تھی۔ کیا تم کسی پر کسی طرح کا کوئی شک کر رہی ہو فرحانہ؟ کیا تمہیں نیلو باجی کی ڈیتھ میں کچھ اب نارمل اور مشکوک سا محسوس ہو رہا ہے؟ کیا تمہیں یہ شک ہے کہ ان کی نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی تھی؟ احسن نے غور سے ان کے چہرے کو دیکھا۔ انہوں نے الجھن بھرے انداز میں اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ میں نہیں جانتی احسن، مگر کہیں نہ کہیں کچھ تو ہے جو اب نارمل ہے، کہیں نہ کچھ تو مسنگ ہے اس پزل میں۔ انہیں اپنی بہن کی موت میں کسی نہ کسی گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا، مگر وہ خود بھی کلیئر نہیں تھی۔ وہ خود بھی اس الجھن کا شکار تھی کہ وہ کیا اور کس طرح کی گڑبڑ ہو سکتی تھی، اور اگر کوئی گڑبڑ تھی تو اس کا ذمہ دار کون ہو سکتا تھا۔ امان ابھی جاگنگ کر کے واپس لوٹا تھا، اپنے ٹریک سوٹ میں ملبوس وہ خوب پسینوں میں نہایا ہوا تھا۔ نورالعین بیڈ پر گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کی نیند خراب نہ ہو اس خیال سے وہ بے آواز اندر آیا۔ اس نے ایک نظر اسے بغور دیکھا۔ یوں سوئی ہوئی بھی وہ اسے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ یکدم اس کی نظر بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھے اس کے موبائل پر پڑی۔ اس کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ بہت خاموشی اور آہستگی سے بیڈ سائڈ ٹیبل کے نزدیک آیا اور بڑی احتیاط سے نورالعین کا موبائل اٹھایا۔ اس نے ایک نظر موبائل پر آئے میسیجز کو چیک کیا اور پھر موبائل سائلنٹ کر دیا۔
ایک مدھم سی مسکراہٹ اس کی آنکھوں میں تھی۔ وہ چلتا ہوا اس طرف آیا جہاں خوب بڑی اسکرین والا LED لکڑی کی ریک پر رکھا ہوا تھا۔ اس نے اس کی نیچے والی دراز کے اوپر رکھے کاغذات کے نیچے نورالعین کا موبائل چھپا دیا، پھر بڑے اطمینان سے پلٹا۔ اسی وقت نورالعین نے کروٹ بدلی۔ اس کا ہاتھ اپنے برابر والی خالی جگہ پر پڑا جہاں امان سوتا تھا۔ وہ سامنے کھڑا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ نورالعین نے نیند سے مندی آنکھیں کھول کے بیڈ پر اپنے برابر والی خالی جگہ کو حیرانگی سے دیکھا۔ کسے ڈھونڈ رہی ہو زندگی؟ اس کی آواز پر نورالعین نے بے اختیار سامنے دیکھا۔ وہ ٹریک سوٹ میں ملبوس، پسینے سے شرابور بیٹھ کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ تم صبح صبح جاگنگ بھی کرائے؟ کتنی صبح اٹھ جاتے ہو تم؟ اس نے لیٹے لیٹے بڑی حیرت سے پوچھا۔ وہ خود اتنی صبح صبح اٹھنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اور میری مسز کو دیر تک سونے کا شوق ہے، وہ مسکرا کے بولتا سائڈ صوفے پر بیٹھ گیا اور جاگرز اتارنے لگا۔ سچی تمہاری ہمت ہے، میں تو اتنی صبح صبح اٹھ کر دوڑے نہیں لگا سکتی۔ نورالعین نے ایک تکیہ مزید اپنے گرد کس کے رکھا۔ وہ ہنس پڑا۔ میں سونے لگی ہوں پھر سے۔ وہ دوبارہ سے سونے کے موڈ میں تھی۔ اوکے تم سو جاؤ، میں شاور لے لوں، پھر تمہارے لیے زبردست ناشتہ بنانے کا ارادہ ہے میرا۔ وہ بند آنکھوں سے مسکرائی۔ تھینکس مان۔ سنو میں چیز آملیٹ اور پین کیک کھاؤں گی۔ اس نے آنکھیں بند کیے فرمائش جاری کی۔ جو حکم میڈم۔ وہ جاگرز ہاتھوں میں اٹھا کے وہاں سے اٹھتا ہنستا ہوا بولا۔ مجھے لگ رہا ہے تم بہن کے گھر ہو کر آئی ہو، پھر وہاں تمہاری بہنجی کی شادی تھی، تمہارے لیے وہ بڑا جذباتی موقع تھا، تم وہاں بار بار اپنی بہن کی کمی کو محسوس کر رہی تھی، اس لیے اتنا زیادہ جذباتی ہو کر اور گہرائی میں ہر چیز کو محسوس کر رہی ہو۔ احسن فرحانہ کی تمام باتوں کے جواب میں انہیں بردباری اور سنجیدگی سے سمجھاتے ہوئے بولے۔ نیلوفر باجی سے تو میں کبھی نہیں ملا، مگر فاروق بھائی سے ضرور ملا ہوں۔ وہ اچھے آدمی لگے ہیں مجھے۔ کبھی نیلوفر باجی کی بات ہو تو وہ اتنے پیار اور عزت سے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں نیلوفر باجی کی جدائی کا دکھ بھی نظر آتا ہے۔ وہ بیوی سے محبت کرتے تھے، تبھی انہوں نے اتنے برس بعد بھی اس کی فیملی سے اپنے تعلق کو نہیں توڑا۔ اگر ان کے دل میں کوئی گلٹ ہوتا تو وہ اینا کو کبھی تم سے تعلق رکھنے ہی نہ دیتے۔ ہو سکتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں، میں ہی زیادہ جذباتی ہو رہی ہوں، لیکن احسن میں اپنی بہن کی زندگی کے آخری دنوں کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ میں فاروق بھائی اور نیلوفر باجی کی شادی شدہ زندگی کے بارے میں وہ سب جاننا چاہتی ہوں جو دوری کی وجہ سے شاید ہمیں ان کی فیملی کو کبھی پتہ ہی نہیں چل سکا۔ فرحانہ کو شوہر کی باتیں ٹھیک لگی تھیں، مگر پھر بھی ان کے دل میں کہیں نہ کہیں کوئی الجھن اٹک گئی تھی جس سے وہ نکل نہیں پا رہی تھی۔ وہ کچن میں کھڑا آملیٹ بنا رہا تھا۔ اس نے انڈوں کا پھیٹا آمیزہ فرائنگ پین میں ڈالا ہی تھا کہ نورالعین کچن میں آئی۔ وہ شاور لے کر آئی تھی، بڑی فریش اور پیاری لگ رہی تھی، مگر تھوڑی الجھی ہوئی تھی جیسے کچھ کھو گیا ہو اور وہ تلاش کر رہی ہو۔ مان تم نے میرا موبائل دیکھا ہے؟ اس نے اندر آتے ہی امان سے پوچھا۔ فون چھپایا اس نے تھا تو دیکھنے کا تو سوال کیا، جواب بھی تھا اس کے پاس، مگر عجیب نفسیاتی کھیل کھیل رہا تھا وہ اس کے ساتھ۔ نورالعین خود اپنی ذہنی حالت پر شک کرنے لگے۔ اس طرح اسے اذیت دی، مطلب میر فاروق کو اذیت دی۔ یہاں بیٹی باپ سے بات کرنے کے لیے بے چین ہے، وہاں باپ بیٹی کی آواز سننے کو ترستا رہ جائے گا۔ اس اذیت کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ صبح صبح اٹھ کے لوگ ایک دوسرے کو گڈ مارننگ بولتے ہیں، اور اگر نئی نئی شادی ہوئی ہو تو کوئی رومانٹک بات بھی بولی جا سکتی ہے۔ موبائل کا تو بالکل نہیں پوچھا جاتا۔ اس نے بظاہر رومانٹک لہجے میں اسے ٹوکا، مگر دل میں اسے لطف آیا اسے مسترب کر کے۔ وہ ذرا جھیپ کر مسکرائی۔ آئی ایم سو سوری اینڈ گڈ مارننگ مائی سویٹ ہبی۔ دراصل صبح اٹھ کر سب سے پہلے بابا جان سے بات کرتی ہوں نا، بس اسی لیے سیل فون کا سب سے پہلے دھیان آیا۔ میر فاروق کے ذکر پر امان کی آنکھوں میں ناگواری سی اتری، مگر اس نے نورالعین پر اپنے تاثرات ظاہر نہیں ہونے دیے۔ وہ بڑے ماہرانہ انداز میں آملیٹ پین میں پلٹ رہا تھا۔ آپ کے موبائل کا تو مجھے بالکل بھی نہیں پتہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا ناشتہ تیار ہے، آپ پہلے اسے انجوائے کریں، اس کے بعد جس سے بات کرنی ہو کر لیجیے گا۔ وہ اس اطمینان اور صفائی سے جھوٹ بولا تھا کہ نورالعین کو شک تک نہیں ہوا تھا۔ وہ جیسے سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا موبائل امان نے کہیں چھپا دیا تھا، صرف اسے پریشان کرنے اور ذہنی مریضہ ثابت کرنے کے لیے۔ اس نے آملیٹ پلیٹ میں نکالا اور پھر کچن ٹیبل کے آگے رکھی کرسی اس کے بیٹھنے کے لیے کھینچ کر نکالی۔ وہ مسکراتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میر فاروق اپنی اسٹڈی کے میز کے آگے بیٹھے تھے، سامنے لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا، کچھ دفتری کام گھر پر کر رہے تھے۔ انہوں نے گھڑی میں وقت دیکھ کے نورالعین کو کال ملائی۔ صبح کے 11 بج رہے تھے۔ ان کی کال ریسیو نہیں کی گئی تھی۔ جب نورالعین نے ان کی کال ریسیو نہیں کی تو پھر انہوں نے امان کو کال ملائی۔ ہیلو۔ دوسری طرف امان نے دوسری بیل پر ان کی کال ریسیو کر لی۔
وہ لاؤنج میں بے فکری سے بیٹھا تھا، ٹانگیں سامنے فٹ ریسٹ پہ رکھی ہوئی تھی۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بیٹا؟ سب خیریت ہے انکل، آپ سنائیں؟ ہاں الحمدللہ سب ٹھیک ہے۔ امان، یہ نور کہاں ہے؟ صبح سے کئی کالز کر چکا ہوں، فون پک ہی نہیں کر رہی۔ وہ سو کے دیر سے اٹھی ہے انکل، اس لیے فون نہیں اٹھایا ہوگا۔ شاور لے رہی ہے، ورنہ میں آپ کی ابھی بات کروا دیتا۔ وہ لاؤنج کے گلاس والز کے سامنے بیٹھی نورالعین کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھوں میں اذیت پسندی تھی، اسے ان باپ بیٹی کو پریشان کر کے مزہ آ رہا تھا۔ وہ بڑے اطمینان سے جھوٹ بول رہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، بس خیریت ہی معلوم کرنی تھی، تم سے پتہ لگ گئی۔ میر فاروق کی تسلی ہوئی۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے وہ بولے، وہ ویسے اصل میں بات تو مجھے تم سے ہی کرنی تھی۔ جی انکل، حکم کیجیے۔ اس نے چہرے پر مصنوعی فرمانبرداری سجائی۔ بیٹا تم دونوں کا آج رات کا کوئی پروگرام تو نہیں ہے؟ نہیں انکل، کوئی خاص پروگرام تو نہیں ہے، آپ بتائیں۔ اس کی نظریں نورالعین پر تھیں، جو اب کوریڈور میں لگی کچھ پینٹنگز کو دیکھنے کے لیے رک گئی تھی۔ دراصل آج گھر پر ایک ڈنر رکھ رہا ہوں تم لوگوں کے اعزاز میں، اپنے قریبی دوستوں اور فیملی کو انوائٹ کروں گا۔ غوری تو خیر ہوگا ہی، ساتھ ہی میرے کچھ اور قریبی دوست بھی ہوں گے۔ تمہیں سب سے ملوانا چاہتا ہوں۔ میر فاروق مسکرا کے بڑے پیار اور خلوص سے بولے، میرا مطلب ہے شادی پر تو وہ سب تم سے ملے تھے، مگر اب تم اپنی فیملی کا حصہ بن گئے ہو تو میں چاہتا ہوں میرے سب کلوز فیملی فرینڈز کے ساتھ تمہاری بھی تفصیلی ملاقات ہو جائے۔ شور انکل، ہم ضرور آئیں گے، وہ ہلکی آواز میں بولا۔ نورالعین اب لاؤنج کا ڈور کھول کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، بس پھر رات میں ملاقات ہوگی۔ کوئی فارمل گیدرنگ نہیں ہے، بس بے تکلف دوستوں کے ساتھ ملاقات ہے۔ تم دونوں 8 بجے تک آ جانا۔ جی انکل ضرور، ہم آ جائیں گے۔ اس نے جلدی سے بات ختم کی۔ نورالعین اس کے پاس آ گئی تھی۔ کس کی کال تھی؟ اتنا مسکرا کے کس سے باتیں ہوئی جا رہی تھی؟ صوفے پر بے تکلفی سے اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے اس نے مسکرا کے پوچھا۔ ایک دوست تھا۔ اس کی نظروں میں الگ سی چمک تھی۔ تم کہاں تھی؟ وہ بظاہر مسکرا کے بولا۔ اس کا فون اس کے ہاتھ میں ہی تھا، اپنا سیل فون ڈھونڈ رہی تھی، پتہ نہیں کہاں رکھ کے بھول گئی ہوں میں۔ وہ ذرا بیچارگی بھرا چہرہ بنا کے بولی، میری مسز کو چیزیں رکھ کے بھولنے کی عادت ہے بھائی۔ اس کے سر پر پیار سے چپت لگا کے وہ ہنس کے بولا، تمہاری میموری اچھی بنانے کے لیے لگتا ہے تمہیں خوب بادام کھلانے پڑیں گے۔ نورالعین جواباً سر ہاں میں ہلا کے ہنسی۔ میں تمہارے فون سے بابا جان کو کال کر لوں؟ اس نے امان کا فون لینے کے لیے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ کر لینا یار، اتنی کیا جلدی ہے، ابھی ویسے بھی انکل اپنے آفس میں ہوں گے۔ اس نے نورالعین کا اپنی جانب بڑھایا ہوا ہاتھ تھاما، دوسرے ہاتھ سے اپنا موبائل لاپرواہی سے پاکٹ میں ڈالا۔ آؤ میرے ساتھ۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ کھڑا ہوا۔ کہاں؟ اس نے قدر حیرت سے پوچھا۔ سی سائڈ چلتے ہیں، موسم اچھا ہو رہا ہے، ساحل پر لمبی واک کریں گے، وہ مسکرا کے پیار سے بولا۔ ساحل پر وہ نورالعین کو لے کر گھومتا رہا، ریت کے گھروندے بنائے، واک کی، ڈھیروں باتیں کی، مگر کچھ اسے نہیں بتایا تو وہ یہ کہ اس کی بابا کی کال آئی تھی اور انہوں نے ان لوگوں کو کھانے پر بلایا ہے۔ وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا تھا، اسے ایک عجیب سی دلی تسکین مل رہی تھی۔ ادھر امان نورالعین کو ساحل پر لے کر گھوم رہا تھا، ادھر میر فاروق کے گھر میں دعوت کی زور و شور سے تیاریاں چل رہی تھیں۔ بوا جی کچن میں تھیں، وہ اپنی زیر نگرانی خانساماؤں سے سارا کچھ بنوا رہی تھیں۔ میز پر کافی ساری تیار ڈشز سجی ہوئی رکھی تھیں۔ ایک خانسامہ جلدی سلاد کے لیے سبزیاں کاٹ رہا تھا، دوسرا کچھ بیک کرنے کے لیے اوون میں رکھ رہا تھا۔ سب چیزیں تیار ہیں؟ جی بوا جی، سب تیار ہیں۔ مرچ تیز تو نہیں رکھی؟ امان صاحب تیز مرچیں بالکل نہیں کھاتے۔ گھر کے تمام نوکر ان سے ڈرتے بھی تھے اور ان کی عزت بھی کرتے تھے۔ نرگس بوا، ابھی وہ یہ کہہ ہی رہی تھی کہ باہر سے انہیں میر فاروق کی آواز آئی۔ جی؟ بوا جی فوراً سے پلٹیں۔ اس گھر میں سب سے زیادہ بوا جی کو پکارا جاتا ہے، چاہے صاحب ہوں یا علی بخش، اور اپنی اینا بی بی تو جب یہاں تھیں ان کا تو بوا جی کے بغیر ایک سیکنڈ نہیں گزرتا تھا۔ بوا جی کو آواز لگنے پر ایک خانسامہ ہنس کے مسکراہٹ سے بولا، صحیح بات کی ہے تم نے، اس گھر کا باقی کوئی بندہ ادھر ادھر ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، پر بوا جی کے بغیر اس گھر کا نظام نہیں چلتا۔ بوا جی کے بغیر سب الٹ پلٹ ہو جاتا ہے۔ کچن سے نکلتے ہوئے بوا جی کے کانوں میں دونوں کی یہ گفتگو پڑی تھی۔ بظاہر ان کا چہرہ سنجیدہ تھا، مگر ان کی آنکھوں میں ایک ناقابل فہم سا تاثر بھرا ہوا تھا۔ اس گھر سے ان کا تعلق ختم ہونے والا تھا، اب آگے اس گھر کا نظام ان کے بغیر ہی چلنا تھا۔ مہمان آ چکے تھے، سب اب انتظار تھا تو نورالعین اور امان کا۔ میر فاروق مہمانوں کے پاس سے اٹھ کر بوا جی کے پاس آئے تھے۔ یہ نور کا کوئی فون آیا ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے سنجیدگی سے بوا جی سے پوچھا۔ سوبر سے رنگ کے شلوار قمیض کے اوپر شانوں پر مردانہ شال ڈالے وہ بے حد شاندار لگ رہے تھے۔ نہیں تو؟ بوا جی نے نفی میں سر ہلا دیا۔
باقی سب مہمان آ چکے، بس یہ امان اور نور ہی نہیں آئے۔ میر فاروق اپنی بیٹی اور داماد کا شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ آتے ہوں گے، ہو سکتا ہے راستے میں ہوں۔ 8:45 ہو رہے ہیں، اب تک نہیں، انہیں آ جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھا۔ ان دونوں کے لیٹ ہو جانے کا وہ ذرا برا محسوس کر رہے تھے۔ کیا پتہ ٹریفک میں پھنس گئے ہوں، آپ فون کر لیں۔ میر فاروق سر ہلاتے گیسٹ کی جانب پلٹ گئے تھے۔ وہ بہت خوبصورت سا ڈریس پہن کر تیار تھی۔ امان کلائی پر گھڑی باندھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر ڈریسنگ ٹیبل پر ڈالی جہاں نورالعین کا میک اپ کا سارا سامان لاپرواہی سے پھیلا ہوا تھا۔ ہیئر برش کہیں پڑا تھا، میک اپ برشز کہیں پڑے تھے، فاؤنڈیشن، لپسٹک سب کھلے پڑے تھے۔ جیولری نکالنے کے لیے اس نے ڈریسنگ ٹیبل کی درازیں کھولی ہوئی تھیں، انہیں وہ واپس بند کرنا بھول گئی تھی۔ چیزیں سمیٹنا یا سلیقے سے رکھنا یہ اس کی عادت ہی نہیں تھی۔ امان نے اس کے اس پھیلاوے کو دیکھ لینے کے باوجود اسے نہیں ٹوکا۔ اب یہ سسپینس ختم کرو نا مان، پتہ بھی تو ہو کہ ہم آخر جا کہاں رہے ہیں۔ نورالعین نے اصرار اور دلچسپی سے پوچھا۔ ڈنر ڈیٹ پر۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ تمہارے فیوریٹ ریسٹورینٹ میں، ہم تمہارا فیوریٹ فوڈ انجوائے کریں گے اور خوب ساری باتیں کریں گے۔ اس نے اپنا والیٹ پینٹ کی جیب میں رکھا۔ ساؤنڈز انٹرسٹنگ۔ وہ اس کی بات سن کر مسکرائی۔ اس نے امان کے بازو میں اپنا بازو ڈالا۔ چلیں، میں تیار ہوں۔ کار کی چابیاں اٹھاتے ہوئے وہ بولا، ہاں چلو۔ اینا تم گاڑی میں جا کے بیٹھو، میں ذرا واش روم سے آتا ہوں۔ اس نے ایک دم ہی آہستگی سے اپنا بازو نورالعین کے ہاتھ سے الگ کیا اور کار کی چابیاں اس کی جانب بڑھا دیں۔ نورالعین سر ہلاتی گاڑی کی چابیاں لیے کمرے سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ تیزی سے اس ٹی وی ریک کی طرف آیا جہاں اس نے آج صبح نورالعین کا موبائل چھپایا تھا۔ تیزی سے اسے سائلنٹ پر سے ہٹایا۔ اس میں آج صبح سے آئی میر فاروق کی بہت سی کالز اور میسیجز تھے۔ اس نے ان سب کو ڈیلیٹ کیا اور پھر نورالعین کا موبائل ڈریسنگ ٹیبل کی کھلی دراز میں، جس کے اوپر تک جیولری چوڑیاں بکھری ہوئی تھیں، اس میں بالکل اوپر ہی رکھ دیا اور پھر کمرے سے نکلنے سے پہلے اپنا موبائل بھی لاپرواہی سے بیڈ پر ڈال دیا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلنے لگا، اسے اپنا موبائل بجنے کی آواز آئی۔ اس کے ہونٹوں پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ جانتا تھا اسے کال کون کر رہا ہے۔ وہ پلٹے بغیر باہر نکل گیا۔ بیڈ پر پڑا اس کا موبائل اسی طرح چمکتا رہا۔ وہاں میر فاروق کی کالز پر کالز آتی رہیں۔ امان حقارت سے مسکراتا نورالعین کو ریسٹورنٹ لے آیا۔ وہاں اس کی پسند کا خوب سارا کھانا آرڈر کیا۔ اس سے مزے کی باتیں کرتا رہا، اسے لطیفے سناتا رہا، ہنساتا رہا۔ بس کر دو مان، ہنس ہنس کے میرے پیٹ میں درد ہونے لگا ہے۔ نورالعین نے ہنستے ہوئے اسے ٹوکا۔ آئس کریم اور منگواؤں؟ امان نے اسے مسکرا کے پوچھا۔ نہیں، بہت کھا لیا۔ اس نے ٹیشو سے آنکھوں کے کنارے صاف کرتے انکار میں سر ہلا دیا۔ ہنس ہنس کر اس کی آنکھوں میں سے پانی نکل آیا تھا۔ بس اب تم بل منگواؤ، ویسے بھی خاصی دیر ہو گئی ہے۔ ایکسکیوز می، اس کی بات پر سر ہلاتے ہوئے اس نے ویٹر کو بلایا۔ کیا خیال ہے تھوڑی دیر کے لیے انکل کی طرف چلتے ہیں؟ ویٹر کو بل لانے کا اشارہ کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ تمہارا مطلب ہے بابا جان؟ اس کے چہرے پر خوشی اتری۔ آف کورس، وہ مسکرایا۔ آئیڈیا تو اچھا ہے مان، پر 11 بج رہے ہیں۔ 11:30 تک ہم وہاں پہنچیں گے، لیٹ نہیں ہو جائے گا؟ گھڑی میں وقت دیکھ کر وہ کنفیوز ہوئی۔ انکل کیا بہت جلدی سو جاتے ہیں؟ نہیں خیر، ابھی سوئے تو نہیں ہوں گے۔ اس نے تفریح میں سر ہلا دیا۔ چلو چلتے ہیں، اب تم کہہ رہے ہو تو میرا بھی دل چاہنے لگا بابا جان سے ملنے کا۔ ہم زیادہ دیر نہیں رکیں گے، تھوڑی دیر مل کے آ جائیں گے۔ ویٹر بل لے کے آ گیا۔ امان نے والیٹ سے اپنا ڈیبٹ کارڈ نکال کر بل پر رکھا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو مان، تم میرا کتنا خیال رکھتے ہو۔ اس کی آنکھوں میں محبت اور تشکر کے جذبات تھے۔ تم جانتے تھے نا کہ میں بابا جان کو مس کر رہی ہوں اور وہ بھی مجھے یاد کر رہے ہوں گے، اسی لیے مجھے خاص طور پر وہاں لے کے جا رہے ہو نا۔ اپنی زندگی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ بڑے اطمینان سے مسکرایا۔ وہ دونوں زمان ہاؤس کے رہائشی حصے کی انٹرنس پر ہی تھے کہ سامنے سے انہیں بوا جی آتی دکھائی دی۔ درمیان میں چونکہ گلاس ڈور تھا تو یہاں سے لاؤنج میں انہیں میر فاروق، غوری صاحب اور ان کی ساری فیملی نظر آئی۔ السلام علیکم بوا جی۔ وعلیکم السلام۔ آپ لوگ کہاں رہ گئے تھے بیٹا؟ بوا جی ان دونوں کی طرف دیکھ کے بولی۔ غوری انکل آئے ہوئے ہیں کیا؟ نورالعین نے ان کا سوال دھیان سے نہیں سنا۔ اس کی نظر غوری صاحب اور ان کی فیملی پر پڑی۔ باقی بھی بہت سب لوگ آئے تھے۔ 10 بجے تک سب نے تم لوگوں کا انتظار کیا، ابھی کھانا کھا کے باقی سب لوگ تو چلے گئے۔ بوا جی نے اس کو سنجیدگی سے بتایا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ اس نے ناسمجھی سے ان کو دیکھا، جبکہ امان نے یکدم ہی زبان دانتوں تلے یوں دبائی جیسے اسے انجانے میں کوئی بھول ہو گئی تھی۔ بوا جی ہم دونوں نکلے تو بالکل ٹھیک ٹائم پر تھے، بس وہ راستے میں ہماری گاڑی خراب ہو گئی۔ اس نے چہرے پر افسوس اور شرمندگی طاری کی۔ بوا جی نے صرف سر ہلایا، جبکہ نورالعین نے اس کے جھوٹ پر اسے بے حد حیرانگی سے دیکھا۔ اس کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی
امان نے اس کا بازو آہستہ سے دبایا۔ یہ چپ رہنے کا اشارہ تھا۔ وہ ہکا بکا سی چپ ہو گئی۔ وہ دونوں بوا جی کے ساتھ چلتے اندر لاؤنج میں آئے۔ وہاں سب لوگ صوفوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میر فاروق کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کا موڈ آف تھا۔ نورالعین کی آنکھوں میں حیرانگی تھی مگر وہ خاموش تھی۔ لیں جی، مہمان خصوصی اب آ رہے ہیں، اتنی دیر سے۔ ثاقب ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا کے بولا۔ السلام علیکم انکل۔ غوری انکل، آنٹی، امان نے مسکرا کے سب کو سلام کیا اور پھر بڑی گرم جوشی سے سب سے ہاتھ ملانے لگا۔ ان دونوں کو دیکھ کے غوری اور ثاقب کھڑے ہوئے۔ میر فاروق بمشکل اٹھے۔ انہوں نے بغیر مسکرائے سنجیدگی سے اس سے ہاتھ ملا اور پھر فوراً واپس بیٹھ گئے۔ وعلیکم السلام۔ بھائی تم دونوں کہاں رہ گئے تھے؟ بڑا انتظار کرایا۔ غوری صاحب اپنی نشست پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ جن کے اعزاز میں انکل نے آج ڈنر رکھا وہ دونوں خاص مہمان تو ڈنر کے بعد آ رہے ہیں بھائی۔ ثاقب ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ آئی ایم سوری انکل، دراصل ہم آپ کی طرف آنے کے لیے ہی نکلے تھے۔ بدقسمتی سے راستے میں ہماری گاڑی خراب ہو گئی۔ گاڑی بند بھی ایسی جگہ پہ ہوئی وہاں پاس میں کوئی مکینک نہیں مل رہا تھا، بس اسی وجہ سے ہم ذرا لیٹ ہو گئے۔ وہ صرف صوفے پر بیٹھتے ہوئے میر فاروق سے سنجیدگی سے معذرت کرنے لگا۔ نورالعین اس کی جھوٹ پر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ذرا نہیں، تم کافی لیٹ ہو گئے ہو۔ تم سے ملنے آئے میرے سب دوست انتظار کرتے کرتے چلے گئے۔ میر فاروق اس کی طرف دیکھ کے بظاہر سنجیدگی سے بولے مگر ان کی نظروں کا تاثر بتا رہا تھا کہ انہیں ڈنر پر امان کا نہ آنا برا لگا تھا۔ آئی ایم سوری انکل، اس نے معذرتی لہجہ اپنایا۔ میں نے کافی کالز بھی کی تم دونوں کو، کم از کم کال کر کے ہی مجھے انفارم کر دیتے، میں باقی مہمانوں کو ڈنر تو ٹائم پر کروا دیتا، ان سب کو تو انتظار نہ کرواتا۔ ان کے لہجے میں غصہ ابھرا۔ آج انہیں مہمانوں کے سامنے بہت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ میں کال کرنا چاہ رہا تھا آپ کو مگر شاید اپنا موبائل گھر پر بھول گیا، اور اینا تو پتہ نہیں آج صبح سے اپنا موبائل کہاں رکھ کے بھول گئی تھی۔ اس نے وضاحت دی۔ جی بابا جان، صبح سے گھر پر ڈھونڈ رہی ہوں، فون نہیں مل رہا۔ نورالعین کو ساری بات کی سمجھ نہیں آئی مگر اتنا تو وہ اس سے نظر آ رہا تھا کہ اس کے بابا کا موڈ آف تھا۔ بہرحال آج اپنے دوستوں کے سامنے کافی شرمندہ ہونا پڑا مجھے۔ سب بار بار مجھ سے پوچھ رہے تھے میری بیٹی اور داماد کہاں ہیں جن کے اعزاز میں یہ ڈنر دیا تھا میں نے۔ ان کی آنکھوں میں ناخوشی سی اتری۔ امان نے ان کی طرف بغور دیکھا۔ کمرے میں موجود تناؤ ہر ایک کو محسوس ہو رہا تھا۔ ایسے میں غوری صاحب نے ماحول کا تناؤ کو کم کرنا چاہا۔ چلو کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں نے فوراً ہی موضوع گفتگو بدلا۔ یہ بتاؤ گاڑی ٹھیک ہو گئی؟ زیادہ بڑا فالٹ تو نہیں تھا؟ جی ٹھیک ہو گئی، امان جواباً مختصراً بولا۔ آہستہ آہستہ سب ایک دوسرے سے خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے۔ ایسے میں صرف نورالعین تھی جس کی نظریں گھوم پھر کے بار بار باپ کے سنجیدہ خاموش چہرے پر جا رہی تھیں۔ وہ یہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ اس کے بابا اس وقت امان سے خفا تھے۔ اس کی آنکھوں میں ڈسٹربنس اور الجھن تھی۔ اس نے امان کی طرف دیکھا جو ثاقب اور غوری صاحب سے باتیں کرتا زور زور سے ہنس رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر زور زور سے قہقہے لگا کر میر فاروق کی خفگی کو مزید بڑھا رہا تھا۔ نورالعین باپ کے گھر پر مصلحتاً چپ رہی تھی لیکن وہ مزید چپ نہیں رہ سکتی تھی۔ گھر واپسی پر اس نے خفگی بھرے انداز میں امان سے پوچھا، یہ سب کیا تھا مان؟ بابا جان نے آج ہمیں ڈنر پر انوائٹ کیا تھا، تم نے مجھے بتایا تک نہیں؟ میں بھول گیا تھا یار۔ انکل کے ہاں جیسے ہی پہنچے بوا جی کی بات سنی تو انکل کا انویٹیشن یاد آیا۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے افسوس بھری شکل بنا کے بولا۔ کوئی کہہ بھی نہیں سکتا کہ وہ اس وقت جھوٹ بول رہا تھا۔ تم اتنی بڑی بات بھول گئے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اتنی اہم بات کوئی کیسے بھول سکتا ہے؟ نورالعین کا انداز خفگی بھرا تھا۔ اس کے لیے اس کا باپ دنیا کا سب سے اہم شخص تھا اور باپ کی ناراضگی پر وہ بہت پریشان تھی۔ اور تم نے وہاں جھوٹ کیوں بولا کہ ہماری گاڑی خراب ہو گئی تھی؟ اسے رہ کے امان کی غیر ذمہ داری اور لاپرواہی پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ اب میں سچ کیسے بتاتا یار؟ انکل کو سچ بتاتا کہ آج کا ڈنر بھول گیا تو زیادہ برا لگتا، اس لیے بس یہی جھوٹ میری سمجھ میں آیا۔ وہ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا تھا۔ بابا جان کو کتنا برا فیل ہوا ہوگا، انہیں اپنے دوستوں کے سامنے کتنی شرمندگی ہوئی ہوگی۔ وہ پریشان سی ہو کے بولی۔ بابا جان نے برا منایا ہے مان۔ امان جواباً خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ اتنی بڑی بات کوئی کیسے بھول سکتا ہے؟ ایسے کیسے تم بھول گئے؟ اس کی خاموشی پر چڑھ کر وہ دوبارہ غصے سے بولی۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے میں کلمہ پڑھنا یا نماز پڑھنا بھول گیا ہوں۔ اس نے یکدم ہی چڑھ کر نورالعین کی بات کاٹی۔ میں نے جان کر تو نہیں کیا نا، اب میرے دماغ سے ایک بات نکل گئی، میں بھول گیا تو اس میں اتنی بڑی کیا بات ہے؟ اس کو خفگی اور ناراضگی سے دیکھ کر وہ بھی ذرا اونچی آواز میں بولا۔ اس میں بڑی بات یہ ہے کہ بابا جان کی بے عزتی ہوئی ہے، انہیں برا لگا ہے، تم نے غلط کیا۔ مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا ایسے اتنی اہم بات کوئی کیسے بھول سکتا ہے۔ صبح بابا جان نے تمہیں خاص طور پر خود
کال کر کے انوائٹ کیا اور تم شام تک بھول گئے، ایون مجھے بتانا بھی بھول گئے، وہ غصے اور ناراضگی سے تلخ لہجے میں بولی۔ چونکہ معاملہ باپ کا تھا اس لیے وہ تھوڑی جذباتی بھی ہو رہی تھی۔ اچھا اوکے فائن، میں نے سب کچھ جان کے کیا، میں جان کے آج انکل کے گھر ڈنر پر نہیں لے کر گیا تمہیں، اور پھر جان کر بعد میں تمہیں وہاں لے کر چلا گیا۔ بجائے شرمندہ ہونے کے یا معذرت خواہانہ رویہ اپنانے کے، جواباً وہ اس سے زیادہ بھڑک کر بولا، بہت بڑی غلطی کر دی ہے میں نے، بہت بڑا گناہ ہو گیا مجھ سے، اب کیا کروں، پھانسی کا پھندا لگا لوں گلے میں یا گولی مار لوں خود کو؟ کیسے خوش ہوگی تم؟ اس کا اس طرح بھڑکنا اور غصہ ہونا نورالعین کو بہت برا بھی لگا تھا اور دکھ بھی ہوا تھا۔ اس سے ناراضگی کے اظہار کے طور پر اپنا رخ کھڑکی کی جانب موڑ لیا تھا اس نے، جبکہ امان نے بھی غصے میں گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی تھی۔ اب اپنا موڈ ٹھیک کر لو یار، امان نے جان کر تو کچھ نہیں کیا نا، اب گاڑی تو گاڑی ہے نا، مشین ہے، چلتے چلتے رک بھی سکتی ہے۔ اور وہ سوری بھی تو کر رہا تھا، غوری صاحب پورچ میں کھڑے میر فاروق کو سمجھاتے ہوئے بولے۔ وہ اس وقت گھر کے لیے نکل رہے تھے، باقی سب گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ وہ سب سے چند قدم دور میر فاروق کے ساتھ کھڑے تھے۔ دوست تھے، جانتے تھے ان کا یہ دوست کتنا مغرور اور بد دماغ آدمی تھا، اور آج اپنے داماد کی حرکت کا اس نے کتنا برا منایا تھا، اس لیے وہ معاملہ رفع دفع کروانا چاہتے تھے۔ میں اپنے دوستوں کے سامنے شرمندہ ہوا ہوں غوری، اور سچ بات تو یہ ہے کہ اس کی معذرت مجھے بالکل اوپری سی لگ رہی تھی۔ وہ دل سے شرمندہ نہیں تھا۔ His tone wasn't the least bit sorry۔ میر فاروق سنجیدہ لہجے میں بولے۔ غوری صاحب کو ان کی آنکھوں میں امان کے لیے برہمی اور ناراضگی واضح نظر آئی تھی۔ تم نے بھی تو چھوٹی سی بات پر اس کو سب کے سامنے ٹوکا، بندی کی انا بھی تو ہوتی ہے۔ میں پھر یہی کہوں گا تم خواہ چھوٹی سی بات کو بڑا بنا کر سوچ رہے ہو، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، نظر انداز کر دو بس۔ پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد بولے، ویسے بھی داماد تو داماد ہوتا ہے نا، اس رشتے میں انسان کو بہت ساری باتیں نظر انداز کرنی پڑ جاتی ہیں۔ جواباً میر فاروق خاموش رہے۔ جب تک آپ کی بیٹی خوش ہے، آپ کا داماد اسے پیار اور عزت دے رہا ہے، سمجھداری اور بڑاپن یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو نظر انداز کر دیں۔ میر فاروق زماں بن کے نہ سوچو، بیٹی کے باپ بن کے سوچو۔ اس ناراضگی کو لمبا کرو گے تو اینا ہرٹ ہوگی۔ بیٹی کی خاطر داماد کے نخرے سہنے پڑتے ہیں یار۔ نورالعین کے ذکر پر میر فاروق کے ماتھے پر بل پڑے اور تنا ہوا چہرہ نارمل ہوا۔ اور ویسے امان ایسا نخرے دکھانے والا لڑکا بالکل بھی نہیں ہے، واقعی اس کی گاڑی خراب ہی ہوئی ہوگی۔ تم خواہ مخواہ اس سے اپنا دل خراب نہ کرو۔ خوش قسمت ہو جو تمہیں اتنا اچھا داماد ملا ہے۔ امان ہیرا ہے، ہیرا۔ تم نے دیکھا نا اینا اس کے ساتھ ماشاءاللہ کتنی خوش نظر آ رہی تھی۔ غوری صاحب کی باتوں پر وہ خاموش رہے، ان کے چہرے پر گہری سوچ رقم تھی۔ وہ دونوں آگے پیچھے کمرے میں داخل ہوئے۔ نورالعین کا موڈ آف تھا، وہ منہ پھلائے اندر آئی۔ اس کی ناراضگی سے یکسر بے نیاز امان غصے سے اندر آ کے اپنی گھڑی اتارنے لگا۔ نورالعین ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آئی تاکہ اپنی جولری اتار سکے۔ وہاں آتے ہی اسے کھلی ڈراز میں بالکل اوپر پڑا اپنا موبائل نظر آیا۔ ارے موبائل، وہ زیر لب خود سے بولی۔ اس نے حیران ہو کے دراز میں سے اپنا موبائل نکالا۔ پیچھے سائڈ ٹیبل کے پاس کھڑے امان نے اس کے ہاتھ میں اس کا موبائل دیکھ لیا تھا۔ مل گیا موبائل؟ اس نے طنزیہ نظروں سے نورالعین کو دیکھا۔ صبح سے اس موبائل کے تم نے شور مچا رکھا تھا، میرا دماغ کھا گئی تھی، میرا موبائل کہاں ہے، میرا موبائل نہیں مل رہا، جیسے تمہارا موبائل بھی میں نے کہیں رکھ دیا ہو۔ غصے کے اظہار کے طور پر اس نے اپنی گھڑی زور سے میز پر پٹکی۔ کبھی نیکلس گم ہو جاتا ہے تمہارا، کبھی موبائل، اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں تک تو تم سے سنبھالی نہیں جاتی۔ اس نے کوٹ اتار کے بیڈ پر پھینکا۔ اس کباڑ خانے میں کچھ ملے گا بھی کیسے؟ ذرا حشر دیکھو ڈریسنگ ٹیبل کا اور ان درازوں کا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کی کھلی درازوں کی طرف اشارہ کیا جو بری طرح سامان سے بھری اور بکھری ہوئی تھی۔ چار چیزیں ڈھنگ سے سمیٹ کر تو تم سے رکھی نہیں جاتی، اپنی چیزوں کا خود خیال نہیں کیا جاتا اور شور مچاتی رہتی ہو۔ اس کا انداز طنزیہ تھا۔ شور میں مچا رہی ہوں یا تم؟ ذرا اپنی ٹون دیکھو، تم مجھ سے بات کس طرح کر رہے ہو؟ نورالعین اس کی مسلسل بدتمیزی پر چڑ کر خفگی سے بولی۔ اتنی دیر سے برداشت کر رہی ہوں، مسلسل مجھ سے برا سلوک کر رہے ہو۔ اس نے بھی ڈریسنگ ٹیبل پر اپنا بریسلیٹ زور سے پٹکنے والے انداز میں رکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ بھرا ہوا تھا۔ میں بھی بہت دیر سے برداشت کر رہا ہوں، تو بابا جان کا انویٹیشن کیسے بھول گئے؟ ایک ہی بات سن کر کان پک گئے ہیں۔ تمہارے بابا جان کا انویٹیشن نہ ہوا، کوئی آسمان سے نازل ہوا فرمان ہو گیا۔ وہ مزید بھڑکا اور پھر غصے سے بڑبڑاتا باتھ روم میں گھس گیا، جبکہ نورالعین شوق، دکھ اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ بوا جی آہستگی اور خاموشی سے نورالعین کے کمرے میں آئی تھیں۔ وہاں آ کے انہوں نے لائٹس آن کی۔ ان کے چہرے پر گہری اداسی تھی۔ انہیں چاروں طرف سے نورالعین کی ہنسی اور بوا جی پکارتی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس کے کمرے میں اس کی
ہر چیز ویسی ہی رکھی ہوئی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل پر اس کا ہیئر برش اور پرفیومز دیگر اشیاء خواہ مخواہ سمیٹ کر رکھنے لگی۔ وہ ان سب چیزوں کو چھوڑ دینے والی تھی، وہ یہاں سے جلد چلی جانے والی تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے میں مختلف اشیاء سلیقے سے رکھنے کے بعد بیڈ کی جانب بڑھیں۔ وہاں انہیں بیڈ پر لیٹی نورالعین کا ہنستا مسکراتا چہرہ نظر آیا۔ وہ تکیے پر سر رکھ کے لیٹی مسکرا کے انہیں بڑی شرارت سے آنکھیں مار رہی تھی۔ وہ پہلے ہنس پڑی، پھر ان کے چہرے پر افسردگی پھیلی۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہیں بیڈ پر 5 سالہ نورالعین نظر آنے لگی۔ بوا جی، میری پیاری بوا جی ابھی نہیں سونا نا، پہلے اسٹوری سنائیں پھر سوں گی۔ وہ ضد سے بولی۔ سو گئی ہے نا؟ اس کے کانوں میں نیلوفر کی آواز گونجی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے یکدم سالوں پرانا منظر ابھرنے لگا۔ سو گئی ہے نا؟ کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھول کر نیلوفر نے اندر آتے پوچھا تھا۔ وہ نورالعین کی طرف خوبصورت نازک سی خاتون تھی۔ خوبصورت سی ساڑی میں ملبوس وہ بہت دلکش نظر آ رہی تھی۔ وہ ابھی پارٹی سے واپس لوٹی تھی۔ چونکہ شادی سے پہلے وہ امریکہ میں رہتی تھیں، اس لیے لہجے میں انگلش تلفظ کی جھلک تھی۔ کمرے کی لائٹس بند تھیں، صرف ایک لیمپ کی مدھم ہلکی سی روشنی تھی۔ بیڈ پر گہری نیند سوئی نورالعین کو انہوں نے بہت پیار سے دیکھا۔ کمرے میں سب چیزیں ڈزنی پرنسس کی تھیم پر سیٹ تھیں اور اس وقت وہ بھی کوئی سوئی ہوئی شہزادی سی ہی لگ رہی تھی۔ جی، بوا جی نے سر ہلایا۔ وہ نورالعین کے پاس بیٹھی تھی۔ آپ کو تنگ تو نہیں کیا میری شرارتی بیٹی نے؟ بیٹی کے بالوں پر ہولے سے ہار پھیرتے ہوئے نیلوفر نے پوچھا۔ نہیں، اس کی شرارتیں بھی پیاری لگتی ہیں بیٹا۔ بوا جی احتراماً نورالعین کے پاس سے اٹھ کھڑی ہوئیں، مالکن کے لیے جگہ خالی کی۔ تھینک یو بوا جی، آپ اینا کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ اس پارٹی میں شرکت ضروری تھی، فاروق چاہ رہے تھے میں بھی چلوں۔ دونوں کی آوازیں بہت ہلکی تھیں۔ آپ نے اچھا کیا نا چلی گئی، اینا کے پاس تو میں تھی، اس لیے تو میں بے فکری سے چلی بھی گئی، ورنہ اسے چھوڑ کر تو کبھی بھی نہیں جا سکتی۔ آپ اس کے پاس ہوتی ہیں تو بے فکری سے اسے گھر پر چھوڑ کر چلی جاتی ہوں۔ وہاں پارٹی میں بھی میرا دل مطمئن تھا کہ اینا آپ کے پاس ہے۔ وہ اطمینان سے مسکرائیں۔ کبھی میں نہیں ہوں گی نا بوا جی، کہیں گئی ہوئی ہوں گی اور آپ اس کے پاس ہوں گی تو مجھے اطمینان رہے گا میری بیٹی کے پاس بوا جی ہیں، وہ ماں کی طرح ہی میری بیٹی کا خیال رکھیں گی۔ نیلوفر کی آواز ان کے کانوں میں گونجی۔ ان کی آنکھوں سے بے آواز چند آنسو گرے۔ وہ وہیں نورالعین کے بیڈ پر سوگوار سی بیٹھ گئیں۔ وہ جو گہری نیند سوئی ہوئی تھی، شیرو کے بھونکنے کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے آنکھیں ملتے گھڑی کی طرف دیکھا جو صبح کے 9:30 بجا رہی تھی۔ اتنی دیر سے سو کے اٹھنے پر وہ گھبرا کے فوراً اٹھ بیٹھی۔ اس کی نظروں نے امان کو تلاشا مگر وہ کہیں پر بھی نہیں ملا۔ وہ ہاتھوں سے بالوں کو لپیٹتی باتھ روم کی جانب بڑھی۔ شاور لینے، لباس تبدیل کرنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلی تو امام دین اسے دیکھ کے رکا۔ السلام علیکم بیگم صاحبہ۔ وعلیکم السلام امام دین بابا، آپ مجھے اینا بی بی یا بیٹا جو چاہیں کہہ سکتے ہیں۔ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ جی بیٹا، بہت شکریہ۔ امام دین کو گھر کی نئی مالکن اچھی لگی تھی، وہ خوش ہوا تھا۔ امان کہاں ہے؟ چونکہ رات وہ دونوں ایک دوسرے سے لڑے اور خفا ہو کر سوئے تھے، اس لیے امان کے بابت پوچھتے اس کی آنکھوں میں ہلکی سی خفگی اتری تھی۔ وہ تو سویرے ہی آفس چلے گئے تھے۔ پھر اس سے ناشتے کا پوچھا۔ آپ کے لیے ناشتہ لے آؤں؟ نہیں، بس چائے دے دیں۔ لیکن وہ امان صاحب تو کہہ کے گئے تھے کہ آپ کو پنیر والا آملیٹ، ٹوسٹ اور تازہ پھلوں کا جوس بھی دینا ہے۔ انہوں نے کہا تھا آپ کو پنیر والا آملیٹ پسند ہے۔ اس کے ناشتے سے انکار پر امام دین کچھ ہچکچا کے بولا۔ ہاں، بڑا خیال ہے نا میرا، وہ بڑبڑائی۔ جی بیٹا۔ امام دین اس کی بات سن نہیں سکا تھا۔ کچھ نہیں، آپ مجھے صرف چائے لا دیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس نے گردن نفی میں ہلائی۔ بیٹا، امان صاحب مجھ پر غصہ ہوں گے، وہ بہت سختی سے حکم دے کے گئے ہیں آپ کو ناشتہ دینے کا، اگر آپ نے ناشتہ نہیں کیا تو مجھے ڈانٹ پڑے گی۔ وہ بیچارہ مالک کے حکم اور مالکن کے انکار کے درمیان پھنس گیا تھا۔ بدتمیزی کرنے کے بعد بڑا پیار آ گیا مجھ پر۔ اس نے خفگی سے سر جھٹکا۔ میں ناشتہ ٹرے میں لگا کر یہیں لے آتا ہوں، آپ اپنے کمرے میں کریں گی؟ اسے خاموش دیکھ کے امام دین نے جھجک کر پوچھا۔ یہیں لے آئیں۔ اس نے ہتھیار ڈالے۔ اسی وقت اس کے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر امان کا میسج ابھرا۔ میں آفس آ گیا ہوں، تم ناشتہ ٹھیک سے کر لینا، امام دی جو بنائے خاموشی سے کھا لینا۔ اس کے میسج میں پیار بھرا روب اور ڈھونس تھی۔ بڑی فکر ہے نا میری۔ بظاہر اس کے چہرے پر غصہ اور ناراضگی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں دل میں امان کا اپنی فکر کرنا اچھا بھی لگا تھا۔ رات کو بدتمیزی کی جائے، صبح میرے سب سے بڑے چاہنے والے بن کر میرے ناشتے کا خیال رکھا جائے۔ اس نے خفگی سے سوچا۔ میری فکر کرنے کا شکریہ، آپ کا احسان میں ساری زندگی نہیں بھولوں گی۔ اس نے اسی انداز میں میسج ٹائپ کر کے امان کو بھیجا۔ یو آر موسٹ ویلکم۔ امان کا جواب فوراً آیا۔
وہ اس کے جواب پر مزید غصہ ہوئی تھی، مگر اب اس کی ناراضگی میں رات والی شدت نہیں تھی، بس ایک شکوہ اور گلہ سا تھا۔ وہ امان کی ذرا سی توجہ اور ذرا سے پیار سے ہی خوش ہو جاتی تھی۔ وہ اس شخص سے اتنی والہانہ محبت کرتی تھی کہ زیادہ دیر اس سے خفا رہ ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنی بدتمیزیوں اور برے رویوں کی اتنی وجوہات نہیں دیتا تھا جتنی وہ اسے رعایت دیتی، خود اپنے آپ کو پیش کر دیا کرتی تھی۔ شاید وہ تھکا ہوا تھا، وہ شاید اداس تھا، ڈسٹرب تھا۔ میرے پاس بابا جان ہے، میرا گھر ہے، میرے اپنے ہیں، اس کا تو میرے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ اگر میں بھی ناراض ہو جاؤں گی تب تو وہ بالکل ہی اکیلا ہو جائے گا۔ شاید وہ اپنے والدین کو مس کر رہا ہوگا، اس لیے چڑچڑا ہو گیا ہے۔ شاید بزنس کی کوئی پریشانی ہوگی اسے۔ وہ ایک نہیں ہزاروں تعویلیں خود کو دے دیا کرتی تھی امان کے حق میں۔ جب محبت اتنی سچی اور بھرپور ہو تو پھر انسان یوں ہی محبوب کی تمام غلطیوں اور کوتاہیوں کو نظر انداز کر دیا کرتا ہے۔ وہ اس وقت گھر کے خوبصورت حصے میں بیٹھی تھی۔ وہاں سے باہر گارڈن کا منظر گلاس وال سے نظر آ رہا تھا اور ماحول کو خوشگوار اور فریش سا بنا رہا تھا۔ اس کے سامنے ناشتے کی ٹرے رکھی تھی، پیچھے شیشے سے گارڈن کی ہریالی اور پودے نظر آ رہے تھے۔ اس نے میر فاروق کو کال ملائی تھی۔ گڈ مارننگ بابا جان۔ وہ جوس کے سپ لیتے ہوئے ایک کان فون سے لگائے چہک کے بولی۔ مارننگ 10 بج رہے ہیں بیٹا۔ میر فاروق اپنے آفس میں تھے، ہنس کے بولے۔ میری مارننگ ایکچولی ابھی ہوئی ہے نا۔ وہ ہنس پڑی۔ آپ کہاں ہیں؟ آفس میں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں بیٹا آفس میں ہوں، 3-4 دن ہیں میرے پیرس جانے میں، وہاں پتہ نہیں مجھے کتنے دن لگ جائیں، اس لیے یہاں سب ضروری کام نمٹا رہا ہوں۔ وہ مسکرا کے بولے۔ نورالعین کا فون آیا تھا تو دفتر کا ہر کام انہوں نے چھوڑ دیا تھا، پوری توجہ سے اس کی گفتگو سن رہے تھے۔ تم بتاؤ امان کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ بھی آفس گیا ہوا ہے، شادی کے بعد آج پہلے دن گیا ہے۔ وہ جوس کے سپ لیتی ہوئی بولی۔ گڈ۔ وہ مختصراً بولے۔ بابا جان رات ڈنر پر نہ آنے کے لیے ایک بار پھر سوری۔ وہ شرمندگی بھرے لہجے میں بولی۔ ارے بیٹا اس میں سوری کی کیا بات ہے؟ انہوں نے پیار سے اسے ٹوکا۔ نہیں بابا جان، پتہ ہے امان بھی بہت شرمندہ ہو رہا تھا، گھر آ کے کل رات وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ انکل کو بہت برا لگا ہوگا، کہیں وہ ناراض تو نہیں ہو گئے ہم دونوں سے۔ اس نے جھوٹ گڑا۔ ہماری گاڑی خراب ہو گئی تھی نا راستے میں، تو مجھ سے زیادہ امان پریشان ہو رہا تھا، بار بار یہی کہے جا رہا تھا، اے نا انکل ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، ہمیں انکل کو انتظار نہیں کرانا چاہیے۔ بعد میں جب ہم ٹائم پر نہ پہنچ سکے تو وہ بہت شرمندہ تھا۔ اس نے باپ کے سامنے امان کا بھرم رکھا۔ اپنی زندگی کے یہ 2 لوگ جو اس کی رگ جان سے بھی زیادہ نزدیک تھے، وہ چاہتی تھی ان دونوں کے دلوں میں کبھی ایک دوسرے کے لیے بدگمانی نہ آئے۔ وہ ان دونوں کو اپنی تمام عمر اپنے ساتھ ساتھ اور اپنے آس پاس دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ ابھی بھی بہت گلٹی محسوس کر رہا تھا۔ مجھ سے خاص طور پر کہہ کے گیا تھا، نا پلیز انکل کو کال کر کے ایک دفعہ دوبارہ ایکسکیوز کر لینا۔ اسے آپ سے شرمندگی ہو رہی تھی نا، اس لیے وہ خود کال نہیں کر پا رہا تھا آپ کو۔ ارے بیٹا یہ بھی کوئی ایسی شرمندہ ہونے والی یا معافی مانگنے والی بات نہیں۔ کبھی کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان چاہ کر بھی کسی وجہ سے اس جگہ پر وقت پر نہیں پہنچ پاتا۔ میر فاروق کو اس کی بات کا یقین آ گیا۔ امان کے لیے ان کے دل میں اگر کوئی تھوڑی بہت قفگی رہ بھی گئی تھی تو اس کی ان باتوں کے بعد بالکل دور ہو گئی تھی۔ امان سے بھی کہو، تم بھی اچھی طرح سمجھ لو، تم اور امان میری جان اور میری زندگی ہو۔ اپنے بچوں سے کوئی خفا ہوتا ہے کیا بھلا؟ وہ بہت پیار سے بڑے بردباری بھرے انداز میں بولے۔ اس کے بابا خفا نہیں تھے، اس احساس نے اس کو خاصا مطمئن سا کر دیا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد یوں ہی وقت گزاری کے لیے وہ گھوم پھر کے گھر کا تفصیلی جائزہ لینے لگی۔ کوریڈور میں چلتے ہوئے اس نے رک کر وہاں لگی کچھ پینٹنگز کو دیکھا، پھر وہ سیڑھیوں کے پاس آ گئی۔ وہاں قریب میں سجے کسی مشہور آرٹسٹ کے بنائے مجسمے کو اس نے رک کے دیکھا۔ وہ یہاں وہاں سرسری نظریں دوڑاتی سیڑھیاں اوپر چڑھتی گئی۔ کوریڈور کے آخر میں اسے وہی پیانو روم نظر آیا جو اس نے شادی کے وقت دیکھا تھا۔ وہ پیانو روم کے اندر آئی۔ وہاں ایک کونے میں شیرو پڑا اونگ رہا تھا، مگر نورالعین نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ پیانو سے فیسینیٹ سی ہوتی اس کے پاس آئی۔ امان نے مجھے پہلے کبھی نہیں بتایا کہ وہ پیانو اتنا اچھا بجا لیتا ہے۔ اس نے پیانو کی کیز پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا۔ کیز کی آواز نے کمرے میں خاموشی کو توڑا۔ پیانو کی آواز پر شیروں کی آنکھ کھلی، وہ بھونکا۔ اس کے بھونکنے پر نورالعین ڈر کے اچھلی۔ اس کے منہ سے بے ساختہ ہلکی سی چیخ نکلی۔ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ او گاڈ، تم نے مجھے ڈرا دیا، وہ اسے دیکھ کے بولی۔ شیرو اسے دیکھ کے پہچان چکا تھا۔ وہ اس کے پاس بھونکتا ہوا آیا، مگر اس کے بھونکنے میں غصہ نہیں تھا بلکہ پیار اور اپنائیت تھی جو نورالعین نے محسوس کی۔ وہ اس کے پاس آ کے رکا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، ساتھ ساتھ احتیاطاً اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے ڈر ہو کہیں وہ اس پر حملہ نہ کر دے، لیکن اس کے ہاتھ پھیرنے سے وہ اس کے پیروں کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ کیسے ہو شیرو؟
اس کا اعتماد قدرے بحال ہو گیا تھا۔ میں اپنا گھر گھوم پھر کے دیکھ رہی ہوں، ابھی تو سب جگہیں یہاں پر میں نے ٹھیک سے دیکھی ہی نہیں ہے۔ اس کا شیرو سے خوف قدرے کم ہوا تھا۔ وہ پیانو روم سے باہر نکل آئی تھی، شیرو بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا، مگر اب وہ اس کو اپنے ساتھ چلنے پر ڈر نہیں رہی تھی، بس اس سے ذرا محتاط سی تھی۔ پھر وہ بیسمنٹ میں اترنے والی سیڑھیوں کے پاس رک گئی۔ یہاں پر کیا ہے بھائی؟ یہ جگہ تو میں نے پہلے کبھی دیکھی ہی نہیں۔ وہ شیرو سے بولتی ہوئی سیڑھیاں اترنے لگی۔ شیرو اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ وہاں پر امان کا جم کا مخصوص ایریا تھا۔ اس نے قفگی بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ مارننگ واک بھی اور جم بھی؟ مسٹر بدتمیز کو اپنی فٹنس کا ذرا زیادہ ہی خیال ہے شیرو۔ وہ شیرو سے بولتی مختلف ایکسرسائز مشینوں کو دیکھتی آگے بڑھی تو اسے بالکل سامنے ہی ایک بند کمرہ نظر آیا جس پر تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے اس تالے لگے کمرے کو بڑے تعجب سے دیکھا۔ ایک اتنے ماڈرن اور نئے زمانے کے حساب سے بنے گھر میں یہ پرانے زمانے کا موٹا تازہ تالا لگا دیکھ کر اسے حیرانی ہوئی تھی۔ اسی وقت اسے ڈھونڈتا امامدین وہاں آیا۔ بیٹا آپ یہاں ہیں؟ میں آپ کو سب جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ بس امامدین بابا اپنا گھر گھوم پھر کے دیکھ رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی آگے بڑھ کر اس تالے کو ہاتھ لگایا، شیرو زور زور سے بھونکنے لگا۔ نورالعین نے اس کے یوں زور زور سے بھونکنے پر حیرانگی سے اسے دیکھا اور تالے کو فوراً چھوڑ دیا۔ جیسے ہی اس نے تالے پر سے ہاتھ ہٹایا، شیرو نے بھونکنا بند کر دیا۔ شیرو کی اس حرکت کو اس نے واضح طور پر محسوس کیا۔ یہ کمرہ لاک کیوں ہے؟ یہاں کیا ہے؟ اس نے حیرانگی سے امامدین سے پوچھا۔ پتہ نہیں بیٹا، امان صاحب نے اسے لاک ہی رکھا ہوا ہے۔ امامدین سنجیدگی سے مختصر لفظوں میں بولا۔ کیوں؟ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ معلوم نہیں بیٹا۔ امامدین اس کمرے کے بارے میں مزید کسی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے فوراً موضوع بدلا۔ وہ میں آپ سے دوپہر کے کھانے کا پوچھنے آیا تھا۔ امان صاحب کہہ کے گئے تھے کہ آپ کی پسند پوچھ لوں۔ ویسے تو وہ بتا کے گئے تھے کہ آپ کو چینی کھانے پسند ہیں۔ کیا آپ کوئی چینی کھانا بنوا دوں آپ کے لیے؟ ابھی تو میں نے ناشتہ کیا ہے، جب بھوک لگے گی تو بتا دوں گی۔ فی الحال کچھ نہ بنوائیں۔ اس کی تعجب بھری نظریں اسی کمرے پہ جمی تھیں۔ اس نے بے دہانی سے امامدین کو جواب دیا۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔